الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا۔ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ چاند کو منع نہیں کیا جاتا، فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا، اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں۔ تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کر دے۔ تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو۔ اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کروں کہ ایک دن میں نے کیا دائرہ میں جوش میں تھا، اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مشورے کی اجازت بھی ہوگی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کروں کہ ایک دن میں نے کیا دائرہ میں جو مانگنا ہے، اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مشورے کی اجازت بھی ہوگی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم شیبہ میں اپنے باپ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہے تو دن میں 5 مرتبہ وہاں سے گزر جاتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدل پہ کوئی میل کچیل رہی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا اللہ کے مائن اس کے بدل پہ کوئی میل کچیل شخص کے دروازے کے دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو دن میں 5 نمازیں سے گزر جاتے ہیں جو 5 نمازوں مجھے بتایا اس کے بدل پہ کوئی میل کچیل رہی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے مائن اس کے بدل پہ کوئی میل کچیل شخص ایک نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے دن میں 5 نماز ہے اس 5 نمازوں میں بتایا اس کے بدل پہ کوئی میل کچیل رہی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا سلمان فارسی ایک نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے دن میں 5 نماز ہے درخت آیا جس کی 5 نمازوں میں بتایا اس کے بدل پہ سلمان فارسی نے شاہ سلمان فارسی ایک نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے یہ میرے گھر کا میں 5 نماز ہے درخت آیا جس کی 5 نمازوں میں بتایا اس کے بدل پہ سلمان فارسی نے شاہ سلمان فارسی سفر میں نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے یہ میرے گھر کا میں 5 نماز ہے درخت آیا جس کی 5 نمازوں میں بتایا اس کے بدل پہ سلمان سلمان فارسی سفر میں نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے یہ میرے گھر کا میں سلمان خوش نظر شاہ اس پر کوئی بھی پتہ نہیں جوان نماز کا لکھا ہوتا ہے سلمان فارسی کو سفر میں نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے یہ میرے گھر کا میں سلمان خوش نظر شاہ اس پر کوئی بھی پتہ نہیں جوان نماز کا لکھا ہوتا ہے سلمان فارسی کو سفر میں نماز دن میں 5 نماز کا کرتا ہے یہ میرے گھر کا میں سلمان خوش نظر شاہ ہماری نماز ہماری کتاب ہماری جوان نماز کی اس وجہ سے کوئی بے نمازی سفر بنے روز سے ہماری کریں گے ہماری نماز پڑھنے کو ہماری جوان اولاد کے ساتھ مسلطی نہیں ہے ساری رات رات جاتی رہے جب نماز کا وقت آ جائے تو وہاں سے روز سے ہماری کریں گے ہماری نماز پڑھنے کو جوان اولاد کے ساتھ مسلطی نہیں ہے ساری رات رات جاتی رہے جب نماز کا وقت آ جائے تو وہاں سے گزرتی یہ نہیں ہے کہ روز سے ہماری نماز ساری رات جاؤں گے رحمت اللہ کے جب نماز کا وقت آ بیدار سے جلدی یہ نہیں ہے کہ روز سے ہماری نماز ساری رات جاؤں گے رحمت اللہ کے دھوپ سے نماز بیدار سے سینے میں
Gracias.
उनकी साफ हैं, आज बाजार उनके साफ हैं, आज मुल्क उन्होंने ऐसे बना के रखे हैं जैसे एक सुगड़ बीबी अपना घर संवार के रखती है और हमारे गली के अंदर हम कचरा फेंक के घर चले जाते हैं। मैं बाज़ गुजरता हूँ, चूंकि तंग गलियों में भी जाता हूँ, बाजारों में भी जाता हूँ, पैदल भी जाता हूँ और सवारियों पे भी जाता हूँ। आप भी ये मंजर देखते हैं कि 6 फुट की गली होती है तो दोनों जानब नालियां हो रही होती हैं, तो दरमियान में सिर्फ 3 फुट जगह होती है। मियाँ एक साइड नाली बना लो, चलो गली शादा हो जाए, लेकिन इधर वाले नहीं मानते कि हमारी जानब नाली हो, वो कहते हैं इधर नहीं मानते, चलो फैसला किया कि दोनों जानब नाली हो। जब कौम का मिजाज ये होगा तो क्या कौम तरक्की करेगी जो इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? तो अब गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। हुकूमत को छोड़ें आप, हुकूमत की तरजीहात, हुकूमत की दिलचस्पियां, उनके मामले, वो तो जो करते हैं, जो फरीजा हमारा था हमने वो निभाया, हमने उस फरीजे को पूरा किया। तो हम अपने रवैयों पर गौर करें, हमारे आका ने हमें कितना सुथरा दीन दिया था, कितना प्यारा दीन दिया था। मैंने इस मरतबा मिलाद के मौके पे कहा कि देखो हमारी तरजीहात कि हमने पूरा, मैं गली से गुजरा तो वो गली के ऊपर पूरा वो गोटा किनारी की हुई थी और डंडियां भी और चरागा भी किया था और बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए होंगे। तो नीचे जो है वो गली तो वो कच्ची थी, तो मैंने कहा अगर ये ऊपर ना होता, नीचे कंक्रीट की गली इन पैसों से बन जाती तो ये रसूलुल्लाह ज्यादा खुश ना होते और हुजूर की उम्मत को ज्यादा नफा ना होता और ये मिलाद के नाम पे हो जाता। लेकिन नीचे कच्ची गली है और वो कहते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हमने ऊपर गली के ऊपर गोटा किनारी भी की हुई है और उसे चरागा भी किया हुआ है और उसके ऊपर फानूस भी लटकाए हुए हैं और लाखों रुपया उस गली को सजाते हुए हमने लगा दिया। लेकिन अगर हम पक्की कर लेते गली तो वो ज्यादा अच्छा ना था कि वो हमेशा के लिए जो है वो एक मसला खत्म हो जाता। लेकिन वो नहीं करेंगे, ये करेंगे हमने अपनी तरजीहात अपनी मर्जी से मुकर्रर की हुई हैं।
تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں. آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں نا. لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے. میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے. اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی, ایک ایک پرت پہ, دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ. اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں, اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالیٰ وہاں امیر رکھا ہوتا ہے. ایک پورا گاؤں ہے, دیہات ہے, اور بڑا غریب دیہات ہے, لیکن وہاں بھی کوئی 5, 10, 15 زمیندار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. وہ جو 5, 10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں, ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں تو سارے غربا کے گھر ہیں, تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے. عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی. میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو عطا کر دے. تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے. علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے. جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے. اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں, اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے. اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک, اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے, اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس, اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا, اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا. اللہ اکبر. فذالک الذی یدعو الیتیم, یدعو الیتیم, یہ قرآن نے بتایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں. تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا, بیٹا نہ جانا, تاریخ خیرت پڑھے, ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا, لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے, تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں. پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا, تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے, اس نے تو لا کے بھیج دیا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ جہاں سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے, لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا, لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا, پہلے بہت چھوٹا تھا, اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں, ان کے پاس نہیں جانا, سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی, لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا, بتوں کا وفادار رہوں گا, تم اس ٹینشن کو, اس پریشانی کو چھوڑ دو. اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے, اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں, آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو. کہا میری ماں بے لباس ہے, میں آپ سے لباس لینے آیا.
हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाली। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया? कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान दी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते, जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। उसने सोचा सारी जिंदगी लात मनात हुबल उज्जा इनके साथ वफा की है, यऊक और नसर के कसीदे पढ़े हैं, तो अब आखिरी जिंदगी में क्या मैं वुद और सवा को छोड़ दूंगी, मैं यऊस और नसर को छोड़ दूंगी, मैं लात और मनात को छोड़ दूंगी। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे तो उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद न छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी, मैं तो लावलद हूं, मेरी तो औलाद नहीं है, तो मैं शहर छोड़ के जा रही हूं। रास्ते में हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है? उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर वो दीन ही मेरा छीन जो लोगों का धर्म शहर लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है? उसने कहा कि सुना है मेरे अब्बा अजदाद ने वो दीन ही मेरा छीन जो लोगों का धर्म शहर लोगों का दीन से छूट है। मैंने सारी बुढ़िया को कहा शहर में रहता हूँ कहीं मेरे अब्बा अजदाद ने तो मैं चाहती हूँ कि मैं शहर छोड़ जाऊँ, जिंदगी चंद साल से बाकी है, मैं वफा के साथ शहर में रहता हूँ, वफा मेरे अब्बा अजदाद ने तो मैं चाहती हूँ कि मैं शहर छोड़ जाऊँ, वो कहता चाहे बुत से वफादारी हो, वफादारी तो उसने कहा मैं तो वफादारी करना चाहती हूँ अपने बुतों से और मैं शहर छोड़ के मक्का जा रहा हूँ। जानती हूँ उम्मुल कुरा है, बस्तियों की माँ है, शहर और मैं शहर को छोड़ जा रहा हूँ। जानती हूँ उम्मुल कुरा है, बस्तियों की माँ है, जहां तक उसने कहा मैं शहर को छोड़ जा रहा हूँ। जानती हूँ उम्मुल कुरा है, बस कुछ नहीं माँ है, तो उसने कहा जहां तक मैं शहर के दुख से जा रहा हूँ। जानती हूँ उम्मुल कुरा है, बस कुछ नहीं माँ है, तो उसने कहा जानती हूँ तो उसने कहा उसने कहा मत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर यतीम मत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर